آج ہم شروع کریں گے 24 آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 24 کی ترجمہ اور تفسیر ہوگا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہاں سے لے کے یہاں سے فَإِن لَمْ، پھر اگر لم نہ تفعلوا کر سکو گے، وَلَن تفعلوا تو ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، کیا نہیں کر سکو گے کہ کچھ جو پیچھے پڑا آپ نے کہ اگر کوئی اس جیسی کو صورت بنا کر لے آؤ، اگر تو اس کے شک میں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اگر اس کے شک میں ہے تو کو تم صورت بنا کر لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کرو گے تو فَلَن تَفْعَلُوا تو ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا تو ڈرو، النار آگ سے، التی جس کا وقود الناس ایندھن، جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ کہ اگر تم نہ کر سکو تو ہرگز نہ کر سکو گے، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر، آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہے جنہیں کفار پوجتے تھے۔ کچھ لوگ اس کو دوسری طرف بھی اس آیت کو لے جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اہل سنت والے تو کبھی کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کسی کو پوجتے ہیں، جو صحیح اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو وہاں بھی لے جاتے ہیں کہ جو قبرستان جاتے ہو تو وہاں پہ حالانکہ وہ پتھر نہیں، اس کے اندر تو نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے کہ فرمایا کہ من عامل صالحا، جو کوئی عمل کرے صالحہ، ذاکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وہ پتھر نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی پوجتا ہے، وہاں تو ویسے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو صالح ثواب کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی صالح ثواب کر دیا، اس طرح کوئی کل شریف کا صالح ثواب کر رہا ہے، کوئی یاسین کا صالح ثواب کر رہا ہے، اس طرح ان کے جو نیک لوگ ہیں ان کے جاتے ہیں دربار وغیرہ پہ یا کسی ایسی جگہ قبرستان بھی، تو وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اور نیک لوگوں کے جگہ پر جا کر تو ان کی برکت سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اور پتھر ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہیں جو بتوں کو بنا کر، پتھر تراش کر بت بناتے، پھر ان کی عبادت کرتے یا پوجتے، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی اور کو، اللہ اس کے رسول کے، اللہ تعالیٰ کی بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم میں محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ لوگ تھے وہ پتھروں کو پوجتے تھے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں، بلکہ ان پجاریوں کی سزا کے لیے وہ جو ہے نا ایندھن بن جائے گا، وہ کوئلے بن جائیں گے اور وہ اس کی آگ بھڑکے گی، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے پاس سے گزرے، اس میں سے پانی نکل رہا تھا، ہم نے تو اسے پانی سمجھنا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتھروں سے بھی باتیں کرتے تھے۔ آپ نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس پتھر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی کہ وقود ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے سے فرمایا کہ پتھر کو کہ وہ تم پتھر نہیں ہو، وہ پتھر ہے جس کو کافر لوگ بنا کر اس کا اسٹیچو، اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ پتھر آگ بنیں گے، ایندھن بنیں گے، اور وہی لوگ جو پوجتے ہیں وہی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔
ٹھیک ہے؟ پھر کافی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیے دعا مانگی تو خوشخبری سنائی کہ تم نہیں ہو۔ پھر وہ بڑا خوش ہوا، دوبارہ اس کے پاس سے گزرے، پھر پانی نکل رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ابھی تک تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس وقت تو میں رو رہا تھا کہ میں پتھر ایندھن بنوں گا جو دوزخ کا، لیکن اب میرے آنسو خوشی سے جاری ہیں کہ وہ پتھر میں نہیں ہوں، وہ پتھر وہ ہیں جو بت بنا کر پوجا کرتے ہیں۔ اور جہنم جو ہے یہ تو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے کہ دوزخ جو ہے پیدا، اس کا مطلب اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دوزخ تیار کی گئی ہے، تیار ہو چکی ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، اس لیے کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے۔ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، جو سزا انہوں نے جو مقرر سزا ہے جس گناہ کی، وہ تو ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی بخشی جائے مسلمانوں کی، ہو سکتا نہیں بلکہ امید ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری یہ تفسیر